اسلام ہمارا اسلام ہمارا ہمارا اسلام ہمارا اسلام الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم مل کے پڑھیے الصلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ وعلی آلہ واصحابہ یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیکہ یا نبی اللہ وعلی آلہ واصحابہ یا نور اللہ۔ پیارے بچوں اور کڈز مدرسے کے ناظرین، ایک مرتبہ پھر سے لے کر حاضر ہیں پروگرام کا نام ہے ہمارا اسلام۔ آپ سب کو پروگرام ہمارے اسلام میں خوش آمدید کہتے ہیں، ویلکم کہتے ہیں، مرحبا کہتے ہیں۔ پیارے بچوں اور کڈز مدرسے کے ناظرین، پروگرام ہمارے اسلام میں مختلف سیگمنٹس ہوتے ہیں، مختلف ایکٹیویٹیز ہوتی ہیں۔ یہاں پر کچھ سوالات ہوں گے، کچھ جوابات ہوں گے، باکس ایکٹیویٹی بھی ہمارے پاس ہے۔ ہمارے پاس ایک اور سیگمنٹ ہوگا حساب کتاب کا۔ کون سا سیگمنٹ کیا کس انداز میں ہوگا یہ تو انشاءاللہ اور جب سیگمنٹ شروع ہوگا آپ کو اس وقت بتائیں گے، مگر ابتداً ہم بڑھتے ہیں ہمارے پہلے سیگمنٹ کی جانب، جس سیگمنٹ کا نام ہے آئے مل کر درود پاک پڑھتے ہیں۔ ہمارا اسلام صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم پڑھیے صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم پڑھیے صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ پیارے بچوں اور کڈز مدرسے کے ناظرین، درود پاک پڑھنے کی بے شمار فضیلت ہیں۔ ایک بہت ہی پیاری فضیلت میں آپ کو سناتا ہوں۔ اللہ پاک کے آخری نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس نے مجھ پر ایک مرتبہ درود پاک پڑھا، اللہ پاک اس پر 10 رحمتیں نازل فرماتا ہے، اس کے 10 گناہ مٹاتا ہے اور اس کے 10 درجات کو بلند فرماتا ہے۔ سبحان اللہ، ایک بار درود پاک پڑھنے کی یہ فضیلت ہے۔ تو پیارے بچوں اور کڈز مدرسے کے ناظرین، ہم سب کو چاہیے کہ ہم سب درود پاک پڑھنے کی عادت اپنا لیں، کیونکہ درود پاک پڑھنا کتنا آسان عمل کہ درود پاک پڑھنا ہو تو آپ چلتے ہوئے بھی پڑھ سکتے ہیں، اٹھتے ہوئے بھی پڑھ سکتے ہیں، بیٹھتے ہوئے بھی پڑھ سکتے ہیں، آپ کہیں جا رہے ہیں، کہیں سے آ رہے ہیں، ایسے تمام افعال میں، ایسے تمام کاموں میں آپ درود پاک پڑھ سکتے ہیں۔ پیارے بچوں اور کڈز مدرسے کے ناظرین، درود پاک پڑھیں انشاءاللہ اور کہیں اس کی برکت سے آپ کو 2 فائدے نصیب ہوں گے۔ ایک تو آپ کی دنیا اور آخرت اچھی ہو جائے گی، اور دوسرا آپ کی فضول باتیں کرنے کی جو عادت ہوگی وہ ختم ہو جائے گی انشاءاللہ الکریم۔ آئیے مل کر بآواز بلند شوق و محبت کے ساتھ ایک اور بار درود پاک پڑھیں گے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ آئیے بڑھتے ہیں پیارے بچوں اور کڈز مدرسے کے ناظرین، پروگرام کو لے کر چلتے ہیں آگے اور بڑھتے ہیں سیگمنٹ کی جانب، جس سیگمنٹ کا نام ہے آسان سوالات۔ ہمارا اسلام پیارے بچوں اور کڈز مدرسے کے ناظرین، سیگمنٹ آسان ہوں گے، کچھ سوالات وہ آسان بھی ہوں گے، مزید آسان کرنے کے لیے آپ کے پاس ہوں گے آپشنز۔ اگر آپ بغیر آپشن کے جواب دیں گے تو 2 پوائنٹس، آپشن لے کے جواب دیں گے تو 1 پوائنٹ، اور اگر کوئی جواب نہیں دیں گے یا جواب دیں گے مگر وہ ہوگا غلط تو آپ کو ملے گا 0۔ ٹھیک ہے، تو آپ نے کوشش کرنی ہے کہ آپ بغیر آپشن کے جواب دیں، آپشن لے کے جواب دیں، مگر جواب درست دیں، کیونکہ جواب دیں گے تو آپ کو پوائنٹ ملے گا، ورنہ فرق ایسا بن جاتا ہے اس سیگمنٹ میں کہ پھر آپ کے لیے پار کرنا مشکل ہو جائے گا۔ ٹھیک ہے، تو چلتے ہیں سوال کی طرف۔ سوال یہ ہے، بتائیے پہلا سوال ٹیم اے سے، بتائیے عورتوں میں سب سے پہلے کس نے اسلام قبول کیا؟ عورتوں میں یعنی لیڈیز میں، جی حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ۔ جی حضرت بی بی خدیجہ کبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ ماشاءاللہ، حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ عنہا۔ ماشاءاللہ، ٹیم اے والوں کا جواب درست ہے۔ جی اگلا سوال، بتائیے مدنی چینل کس اسلامی مہینے میں شروع ہوا؟ جی بتائیں۔ رمضان میں۔ رمضان میں، جی رمضان میں۔ رمضان میں۔ کون سی ڈیٹ پتہ ہے؟ ڈیٹ کسی کو نہیں؟ چلیں میں آپ کو بتاؤں گا، آپ مہینہ بتائیں۔ رمضان میں۔ آپ بھی بتا دیں بھائی۔ رمضان۔ پیارے بچوں اور کڈز مدرسے کے ناظرین، مدنی چینل 10 رمضان شریف 1429 یعنی 1429 ہجری میں شروع ہوا، اور الحمدللہ اللہ پاک کے فضل و کرم سے ترقی کرتا جا رہا ہے۔
مدنی چینل علم دین سیکھنے کا بہت آسان ذریعہ ہے جس پر ہر عمر کے افراد کے لیے پروگرامز چلتے ہیں دیکھتے ہیں تو ہم کرسمتی چینل کا پروگرام کر رہے ہیں، نوجوانوں کے لیے مطلب جوانوں کے لیے ایک الگ سے پروگرامز ہوتے ہیں، اس کے علاوہ بزرگوں کا مدنی چینل وہ بھی شروع ہو چکا ہے، تو ہر عمر کے افراد کے لیے اس میں کیا ہوتے ہیں، پروگرامز ہوتے ہیں۔ علم دین سیکھنے کا یہ بہت آسان طریقہ ہے۔ اللہ پاک ہمیں مدنی چینل کی قدر کرتے ہوئے اس سے علم دین حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، سعادت عطا فرمائے، آمین۔ پیارے بچوں اور کرسمتی چینل کے ناظرین، کوشش یہی کریں کہ آپ جتنا وقت ہو سکے مدنی چینل کو دیکھیں، دیگر جو چیزیں ہوتی ہیں ان کو نہ دیکھیں، بلکہ غلام رسول، یہ کنیز فاطمہ، یہ والے کارٹونز دیکھیں، اور اس کے علاوہ مدنی چینل کو ضرور روزانہ کی بنیاد پر اپنی روٹین میں شامل کریں، انشاءاللہ الکریم بہت فائدہ نصیب ہوگا ماشاءاللہ۔ پیارے بچوں اور کرسمتی چینل کے ناظرین، آئیے بڑھتے ہیں اگلے سوال کی طرف۔ سوال آپ سے ہوا تھا، آپ نے جواب درست دے دیا تھا۔ اب بڑھتے ہیں ٹیم اے کی طرف۔ سوال یہ بتائیے، ولیوں کے سردار حضور غوث پاک رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا نام بتائیں۔ جی عبد القادر، عبد القادر، جی شیخ عبد القادر جیلانی، جی عبد القادر، عبد القادر، جی عبد القادر، جی عبد القادر، جی عبد القادر، حضرت عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ غوث پاک رحمۃ اللہ تعالی کا نام ہے، اور جواب ٹیم اے کا درست ہے۔ پیارے بچوں اور کرسمتی چینل کے ناظرین، کوشش یہی کیا کریں کہ جب بھی اولیاء کرام کا نام لیں تو پورا نام لیا کریں، جیسے حضور غوث پاک شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ۔ جی چلیں اگلا سوال بتائیے، ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کس نبی علیہ السلام کی اولاد میں سے؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام، جی حضرت ابراہیم علیہ السلام، حضرت ابراہیم علیہ السلام، اب بتائیں بھائی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام، ہاں، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اولاد میں سے، ماشاءاللہ ٹیم بی کا جواب درست ہے۔ اگلا سوال، اسلام کے دوسرے خلیفہ کا نام بتائیں۔ مسلمانوں کے دوسرے خلیفہ کا نام بتانا ہے۔ جی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، پیارے بچوں اور کرسمتی چینل کے ناظرین، مسلمانوں کے دوسرے خلیفہ حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، جواب درست ہے۔ اگلا سوال، سورہ اخلاص میں کتنی آیتیں ہیں؟ جی چار، جی چار، جی چار، جی چار، آپ بھی بتا دیں بھائی۔ چار، سورہ اخلاص میں 4 آیتیں ہیں، جواب درست ہے ماشاءاللہ۔ اگلا سوال بتائیے، حضرت موسیٰ علیہ السلام پر کون سی کتاب نازل ہوئی؟ جی توریت، آپ بتائیں بھائی۔ توریت، جی توریت، آپ بتائیں بھائی۔ توریت، توریت حضرت موسیٰ علیہ السلام پر نازل ہوئی، جواب درست ہے۔ آخری سوال اس سیگمنٹ کا بتائیے، ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیاری پیاری بیٹی حضرت بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نکاح کن سے ہوا؟ جی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور کوئی بتائے گا؟ جی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، رضی اللہ عنہ، دود ہوتا ہے، یہ عربی کے ورڈز ہیں تو عربی میں ہم ضاد نہیں پڑھتے بلکہ دود پڑھتے ہیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ سے حضرت بی بی فاطمہ رضی اللہ عنہا کا نکاح ہوا، ماشاءاللہ ان کا جواب بھی درست ہے، سبحان اللہ ماشاءاللہ۔ پیارے بچوں اور کرسمتی چینل کے ناظرین، یہ تھا ہمارا سیگمنٹ، جس سیگمنٹ کا نام تھا آسان سوالات۔ ہوئے کچھ سوالات ٹیم اے سے، ٹیم بی سے، دونوں ٹیموں میں سے کسی نے کوئی غلطی نہیں کی، دونوں ٹیموں کے برابر پوائنٹس ہیں، 8 پوائنٹس ہیں۔ آئیے بڑھتے ہیں اگلے سیگمنٹ کی جانب، جس سیگمنٹ کا نام ہے حساب کتاب۔ ہمارا اسلام، ہمارا اسلام۔ جی پیارے بچوں اور کرسمتی چینل کے ناظرین، آ چکے ہیں سیگمنٹ میں۔ سیگمنٹ کا نام ہے حساب کتاب۔ ہوگا کچھ یوں کہ آپ کو اسکرین پر پہلے نمبرز دکھائے جائیں گے، آپ نے ان نمبرز کو پلس یا مائنس یا ملٹیپلائی یا ڈیوائڈ جو بھی کرنا ہوگا آپ نے اس کو کرنا ہے، ایکویشن کو حل کرنا ہے، اور اس کے بعد پھر اس کے حوالے سے یعنی جو فائنل نمبر آئے گا، فائنل آنسر آئے گا، اس کی کوئی نہ کوئی ایک اسلامی نسبت بھی آپ نے بتانی ہوگی، ٹھیک ہے؟ پڑھتے ہیں ٹیم اے سے پہلے سوال کرتے ہیں۔ جی ٹیم اے کا دکھائیں۔ 18 یعنی 18 ڈیوائڈ بائی 3 کیا آنسر آئے گا؟ جی 6، 6، یہ کہہ رہے ہیں 6 آئے گا، اور کوئی بتانا چاہے گا؟ جی
6 جی 6 جی 6 اور سیریس 6 6 جی دکھائیں کیا ان کا جواب درست ہے؟ جی جناب 18 کو جب 3 سے ڈیوائڈ کریں گے تو آنسر آئے گا 6. جواب ان کا درست ہے. اب 6 کے یعنی 6 کی اسلامی نسبت کون بتائے گا؟ بتائیں گے؟ چلیں بتائیں. نماز ظہر میں 6 سنتیں ہیں. پیارے بچوں اور کرشمندی کے ناظرین، نماز ظہر میں کتنی سنتیں ہیں؟ 6 سنتیں ہیں. 4 جو ہے ہم جماعت سے پہلے پڑھیں گے اور 2 سنتیں جو ہے وہ جماعت کے بعد پڑھتے ہیں، یعنی فرضوں کے بعد پڑھتے ہیں. ماشاءاللہ ان کا جواب درست ہے. آئیے بڑھتے ہیں اگلے سوال کی طرف. وہ ہوگا ٹیم بی سے. دکھائیں ٹیم بی کے لیے. 10 پلس 04 کیا آئے گا بھائی آنسر؟ آپ بتائیں پیچھے جو ہے. 14 یہی بتانے بھائی. جی آپ بتائیں. 14 جی چلیں دکھائیں کیا ان کا آنسر درست ہے؟ جی 14 اور ان کا جواب بھی درست ہے. اب 14 سے اسلامی نسبت کون بتائے گا؟ چلیں بتائیں. آیات سجدہ 14 ہیں. پیارے بچوں اور کرشمندی کے ناظرین، آیت سجدہ ایسی آیت ہوتی ہے کہ جس کی تلاوت کرنے سے یا سننے سے یا اس آیت میں موجود سجدے والے حصے کو پڑھنے یا سننے سے سجدہ کرنا ضروری ہوتا ہے. اسی وجہ سے اس کو آیت سجدہ کہتے ہیں اور سجدے کو سجدہ تلاوت کہتے ہیں. ٹھیک ہے بھائی. تو آیت سجدہ یعنی وہ 14 پلیسز یہاں پر مراد ہوتی ہیں کہ جہاں پر جس کی تلاوت کریں گے، جس کی تلاوت سنیں گے تو سجدہ کرنا ضروری ہو جائے گا، واجب ہو جائے گا. ماشاءاللہ یہاں پر ٹیم بی والوں کا جواب بھی درست ہے. سبحان اللہ. جی دکھائیں ٹیم اے کے لیے. 2 × 2 + 3 کیا ہے آنسر؟ جی سیدھا 7 جی 7 آپ بتائیں بھائی. 7 جی دکھائیں آنسر. جی آنسر 7 ہے. جواب ان کا درست ہے. جی اس کی نسبت بتانی ہے آپ نے. جی دن 7 ہے. کس میں؟ مہینے میں؟ سال میں دن 7 ہے. سال میں 7 دن ہوتے ہیں. پتہ ہے آپ کو یہ بات؟ کس میں 7 دن ہوتے ہیں؟ جی ہفتے میں 7 دن ہوتے ہیں. سال میں تو 365 دن ہوتے ہیں. سال میں 365 دن ہوتے ہیں. ٹھیک ہے. سال میں 7 دن نہیں ہوتے، ہفتے میں 7 دن ہوتے ہیں. مہینے میں 30 یا 31 دن ہوتے ہیں. ماشاءاللہ یہاں پر جو موجود بچے تھے ان کا جواب بھی درست ہے. سبحان اللہ. جی اب اگلا سوال اور آخری سوال اس سیگمنٹ کا وہ ہوگا ٹیم بی کے لیے. جی دکھائیں. 46 - 23 واٹ از دا آنسر؟ کیا آنسر بنے گا؟ جی بتائیں. 6 6 کہنے بھائی. چلیں 23 23 آپ بتائیں بھائی. 23 آپ بتائیں بھائی. 23 جی دکھائیں آنسر. 23 آنسر ہے. جواب درست ہے. سبحان اللہ. تیز آواز میں کہتے ہیں. جی اب اس کی اسلامی نسبت. قرآن پاک 23 سال میں نازل ہوا. جی مکمل قرآن پاک 23 سال کے عرصے میں نازل ہوا. ماشاءاللہ ان کا جواب بھی درست ہے. پیارے بچوں قرآن پاک اللہ پاک کے آخری نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر تھوڑا تھوڑا نازل ہوتا رہا، یہاں تک کہ 23 سال یعنی 23 ایئرز کے اندر پورا قرآن پاک نازل ہو گیا. ماشاءاللہ یہاں پر ٹیم بی والوں کا جواب بھی درست ہے. پیارے بچوں اور کرشمندی کے ناظرین یہ تھا ہمارا سیگمنٹ جس سیگمنٹ کا نام تھا حساب کتاب، اور یہاں پر کوئی غلطی نہیں ہوئی کسی ٹیم سے. آئیے بڑھتے ہیں اگلے سیگمنٹ کی جانب جس سیگمنٹ کا نام ہے باکس ایکٹیویٹی. ہمارا اسلام سیگمنٹ میں آ چکے ہیں پیارے بچوں اور کرشمندی کے ناظرین. باکس ایکٹیویٹی ہوگا کچھ یوں کہ میرے سامنے یہاں پر 7 باکسز موجود ہیں. یہاں پر ہر باکس کے اندر ایک کیٹیگری ہے اور ہر کیٹیگری کے متعلق 2 سوالات ہیں. ہو سکتا ہے کہ آپ کے پاس چوائس ہے کہ آپ
واپسی ایک باکس کھلوا سکتے ہیں، یعنی ایک نمبر 2 بار کھل سکتا ہے، دوسرا باکس بھی 2 بار کھل سکتا ہے، ٹھیک ہے، ایسا ہوگا۔ تو اب دیکھتے ہیں ٹیم اے اور ٹیم بی میں سے کون آتا ہے۔ جی ٹیم اے آ جائیں بھائی، مائک لے کے آئیں گے، چلیں کون سا باکس کھلوانا چاہیں گے؟ باکس نمبر 1۔ باکس نمبر 1 سوچ لیں، تو صحیح میں کھولوں گا نا، آپ کھولیں گے، کھولیں گے آپ، کھولیں۔ چل کیٹیگری ہے جنت، یہ بھی آپ پڑھو گے نا۔ جنت کن کے لیے بنائی گئی ہے؟ مسلمان کے لیے۔ جنت کن کے لیے بنائی گئی ہے؟ مسلمان کے لیے۔ مسلمانوں کے لیے۔ سوچ لیں، سوچ لیں، جی یہی جواب ہے۔ جنت کن کے لیے بنائی گئی ہے، یہ میں نے آپ سے سوال کیا، آپ نے جواب دیا مسلمانوں کے لیے۔ سوچ لیں، جلدی ایک فائنل فیصلہ بتاؤ، کیا کرنا ہے؟ مسلمانوں کے لیے، کافروں کے لیے، کن کے لیے بنائی گئی ہے؟ نیک بندوں کے لیے۔ نیک بندوں کے لیے، مسلمانوں کے لیے نا مطلب؟ جی، جنت مسلمانوں کے لیے بنائی گئی ہے، جواب درست ہے۔ جی اگلا سوال کون آئے گا بھائی؟ آ جائیں پیچھے والے۔ جی محمد حماد۔ حماد بھائی کون سا باکس کھلانا چاہیں گے؟ 4۔ 4 سوچ لیں۔ دوزخ، دوزخ کے حوالے سے سوال ہے، بتائیے دوزخ کی اس وادی کا نام بتائیں جس سے دوزخ خود بھی پناہ مانگتا ہے۔ ایسی بھی وادی ہے دوزخ کے اندر کہ جس سے دوزخ خود پناہ مانگتا ہے۔ دوزخ کے ویل۔ ویل، سوچ لیں۔ جی پیارے بچوں اور کرسمس کے ناظرین، یہ جو وادی ہے دوزخ کی، ویل نامی، اس وادی کے اندر کس کو ڈالا جائے؟ اس وادی کے اندر ان لوگوں کو ڈالا جائے گا کہ جو جان بوجھ کر نماز قضا کرنے والے، نماز جو جان بوجھ کر قضا کرتے ہیں، ان کو اس وادی کے اندر ڈالا جائے گا۔ اور یہ بات بھی یاد رکھیں کہ یہ ایسی وادی ہے، یعنی اتنی خوفناک، اتنی ہولناک وادی ہے کہ اس سے خود دوزخ بھی پناہ مانگتا ہے۔ تو ہم سب کو اللہ پاک سے جو ہے اس وادی سے پناہ مانگنی ہے اور اپنے نمازوں کو وقت پر ادا کرنا ہے، ہر فرض کو، ہر سنت کو، ہر واجب کو ہمیں وقت پر ادا کرنا ہے۔ جی کون آئے گا بھائی؟ اب آ جائیں۔ جی باکس نمبر 1۔ باکس نمبر 1 جنت۔ سب سے پہلے کس نبی علیہ السلام کی امت جنت میں داخل ہوگی؟ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت داخل ہوگی۔ سبحان اللہ، یہ شان ہے میرے آقا کی، سبحان اللہ، کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت جو ہے وہ سب سے پہلے جنت میں داخل ہوگی۔ ماشاءاللہ ان کا جواب درست ہے۔ اب بڑھتے ہیں ٹیم بی کی طرف۔ جی کون آئے گا؟ آ جائیں۔ جی کون سا باکس کھلوائیں گے؟ نمبر 6۔ نمبر 6 کھلوائیں گے۔ نمبر 6 ہے سلام۔ سلام کے بارے میں آپ سے سوال ہے، بتائیے کہ سلام میں پہل کرنے والے کو کتنی رحمتیں ملتی ہیں؟ کتنی رحمتیں ملتی ہیں؟ 80۔ 80 یعنی 80۔ جی سوچ رہے ہیں، جی موقع ہے آپ کے پاس، سوچ رہے ہیں۔ سوچ لیا۔ پیارے بچوں اور کرسمتی کے ناظرین، انہوں نے جواب دیا 80 یعنی 80، اور آپ کا جواب کون کون کہتا ہے درست ہے؟ جواب ان کا غلط ہے، کیونکہ سلام میں پہل کرنے والے کو، یعنی سلام جو پہلے کرے گا اس کو 90 رحمتیں ملتی ہیں، اس پر 90 رحمتیں نازل ہوتی ہیں۔ ہم اپنی جگہ پہ جائیں گے، آپ سے غلطی ہوئی ہے۔ اب ٹیم اے کے پاس موقع ہے کہ اپنے آپ کو آگے بڑھا دے۔ کون آئے گا ٹیم اے سے؟ آ جائیں بھائی۔ جی نمبر 6۔ نمبر 6، ٹھیک ہے، بات میں کھلا ہی رکھتا۔ یعنی سلام کے بارے میں ایک اور سوال یہ بتائیے کہ سلام کے بارے میں سوال یہ ہے، بسم اللہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ کہنے سے کتنی نیکیاں ملتی ہیں؟ 30 نیکیاں ملتی ہیں۔ 30 نیکیاں ملتی ہیں۔ سوچ لیں، سوچ لیا۔ سوچ لیا آپ نے؟ جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، یہ کہنے سے 30 نیکیاں ملتی ہیں، جواب درست ہے۔ سبحان اللہ۔ جو کوئی سبحان اللہ ایک بار کہتا ہے اور اللہ پاک کی رضا کی خاطر کہتا ہے، اس کے لیے جنت میں ایک بار درخت لگا دیا جاتا ہے۔
اس کے لیے جنت میں ایک درخت لگا دیا جاتا ہے. تو ہم سب کو چاہیے کہ ہم سب سبحان اللہ کہنے میں, ماشاء اللہ کہنے میں, الحمدللہ کہنے میں, اللہ اکبر کہنے میں شرمائیں نہیں, بلکہ جتنا ہو سکے کہتے جائیں, کیونکہ اس کے برکتیں یہ ملتی ہیں کہ ایک جنت میں درخت لگا دیا جاتا ہے. تو ماشاء اللہ کون آئے گا بھائی؟ آ جائیں جی. 4. نمبر 4 جی. نمبر 4 میں ہے دوزخ. دوزخ کے بارے میں آپ سے سوال ہے, بتائیے کہ دوزخ کن کے لیے بنائی گئی ہے؟ کافروں کے لیے. کافروں کے لیے بنائی گئی. سوچ لیں, دوزخ کافروں کے لیے بنائی گئی ہے. جواب ان کا درست ہے. یہ اب کون آئے گا ٹیم میں سے؟ آ جائیں بھائی. آپ تو نہیں آئے نا پہلے. کون سا باکس اڑانے چاہیں گے؟ 5 کوشش کریں, آپ اپنی جگہ پر جائیں. چلیں اب آپ کے پاس واپسی موقع ہے کہ آپ نے جو ایک پوائنٹ گوایا ہے وہ آپ واپسی لے سکتے ہیں. چلیں آ جائیں بھائی جی. کون سا باکس اڑائیں گے؟ 2. نمبر 2 میں ہے نبی علیہ السلام. نبی علیہ السلام کے بارے میں سوال ہے. حضرت نوح علیہ السلام کتنے سال تک دین اسلام کی دعوت دیتے رہے؟ اللہ جی نہیں پتا. چلیں آپ کو آپشن دیتے ہیں. 900, 950, 1000. 1000. کہہ رہے ہیں 1000. کیا کہیں بھائی؟ میں نے تو آپشن دی ہے جی. چلیں پیارے بچے اور کرش بندی کے ناظرین, حضرت نوح علیہ السلام 950 سال یعنی 950 ایئرز تک دین اسلام کی دعوت دیتے رہے. ان سے غلطی ہوئی مگر ان کی معلومات میں اضافہ بھی ہو گیا. آپ اپنی جگہ پر جائیں گے. چلیں بھائی اب کون آئے گا ٹیم میں سے؟ جی آپ آ جائیں, واپسی کوشش کریں. آ جائیں بھائی. کون سا باکس اڑائیں گے بھائی؟ 3. سنت کے بارے میں آپ سے سوال ہے, بتائیے کہ کس ہاتھ سے کھانا پینا سنت ہے؟ سیدھے ہاتھ سے. سیدھے ہاتھ سے کھانا پینا سنت ہے. جواب درست ہے جی. کون آئے گا بھائی؟ آ جائیں جی. 7. نمبر 7 کوشش کریں. آپ بھی آ جائیں بھائی. کون آئے گا اب؟ ایک اور آخری آ جائیں. آ جائیں آپ آ جائیں جی. 3. نمبر 3 سنت کے بارے سے سوال ہے آپ سے. سوال یہ بتائیے کہ سنت سوتے وقت آنکھوں میں سرما لگانا کن کی سنت ہے؟ سوتے وقت آنکھوں میں سرما لگانا کن کی سنت ہے؟ اللہ پاک کے آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم. اللہ پاک کے آخری نبی ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت مبارکہ ہے سوتے وقت آنکھوں میں سرما لگانا. جواب درست ہے ماشاء اللہ. اپنی جگہ پر جائیں گے. اب کون آئے گا بھئی آخری سوال؟ چلا آپ اب آ جائیں جی. کون سا وقت سلائیں گے؟ 2. جی 2. نبی علیہ السلام کے بارے میں سوال ہے, بتائیے حضرت نوح علیہ السلام کی دعوت سے کتنے لوگ مسلمان ہوئے؟ 80, 90, 100. 80. جی 80 یعنی 80 لوگ مسلمان ہوئے. ماشاءاللہ جواب درست ہے. پیارے بچوں اور کرسمتی کے ناظرین, ٹیم اے سے سیگمنٹ میں ایک بھی غلطی نہیں ہوئی اور ٹیم بی سے 2 غلطیاں ہوئیں, یعنی کہ ٹیم اے آج کا مقابلہ 2 پوائنٹ سے ون کر چکی ہے. آپ کو مبارک ہو ماشاءاللہ. پیارے بچوں اور کرسمتی کے ناظرین, اسی کے ساتھ ہمارے پروگرام ہمارا اسلام کا اختتام تک پہنچا. ملیں گے آپ سے نیکسٹ ایپیسوڈ میں. اپنا بہت سارا خیال رکھیے. مدنی چینل دیکھتے رہیے, کرس مدنی چینل دیکھتے رہیے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. دعوت اسلامی زندہ باد. ہمارا اسلام ہمارا اسلام ہمارا اسلام ہمارا اسلام ہمارا اسلام. بچوں کا مدنی چینل آ گیا, بچوں کا آ گیا